سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اس سے پہلے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات عرض کی جا چکی کہ ان آیات کریمہ کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، انہیں یہ یاد دلایا گیا کہ تمہاری کتاب تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں سے کچھ عہد اور اقرار لیے تھے، اور ان میں سے 8 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ وہ بھی حکم عدولی کرتے رہے اور تم بھی ان سے مختلف نہیں ہو، تمہارا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، اللہ کی نافرمانی، انبیاء کرام علیہ السلام کی حکم عدولی اور سرکشی۔ اور آخر میں اس آیہ کریمہ میں بتایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تمہاری یہ عادت قدیمہ ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کے احکام سے روگردانی اختیار کرنا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانا وتیرہ ہے تمہارا، تم ہو ہی پھرنے والے، روگردانی اختیار کرنے والے۔ وہ جن امور کا ان سے عہد لیا گیا ان میں سے سر فہرست تو تھے اللہ کا حق، لا تعبدون الا اللہ، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور دوسری بات تھی وبالوالدین احسانا، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سر فہرست والدین کا ذکر کیا گیا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا۔ احسان کیا ہوتا ہے اس کی تفسیر میں آپ پچھلے درسوں کے اندر عرض کر چکا ہوں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وذل قربا، یہ عطف ہے احساناً پر، وبالوالدین احسانا وبذل قربا احسانا والیتامی احسانا والمساکین احسانا، قرابت والوں کے ساتھ بھی احسان کرو گے، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو گے، مساکین کے ساتھ بھی احسان کرو گے۔ حقوق العباد میں سر فہرست والدین کا ذکر کیا گیا اور اس کی وجہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متصل بعد قرابت والوں کا، کنبہ والوں کا، رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا، اور قرآن کریم کے اندر جا بجا اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں آئے گا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور ادا کرو قرابت والوں کو ان کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مساکین کو بھی ان کا حق ادا کرو اور مسافروں کو بھی۔ یہاں ذی القربہ والیتامى والمساکین، یتیموں کا ذکر بھی کیا گیا، مساکین کا بھی۔
قرآن کریم کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جس انسانی برادری کے حقوق کو جوڑا ہے ان میں والدین کے علاوہ اس کے قرابت دار رشتہ دار بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سخت تاکید فرمائی، اور قرآن کریم کے اندر بھی جا بجا مثلاً سورہ نساء میں آگے آئے گا، اس کی آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیں اور اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیں، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے یہ حدیث کا مضمون والدین کے حقوق کے سلسلے میں ذکر کیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں کے لیے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، میں تنگ دست نہ رہوں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تلقی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ برائی کرتے ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں اور مجھ سے زیادتی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تو ان کے مقابلے میں اللہ کی مدد تمہیں حاصل رہے گی۔ ان کا معاملہ الگ ہے، تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ قطع تلقی کرتے ہیں تو تم بھی قطع تلقی کر رہے ہو۔ چنانچہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری میں روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، اذا قطعت رحمہ وصلھا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو برابر سرابر صلہ، اگر کسی کی طرف سے صلہ رحمی ہوتی ہے تو یہ بھی کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو یہ بھی نہ کرے۔ فرمایا نہیں، صلہ رحمی کرنے والا اصل وہ ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک صحابی حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی محتاج اور تنگ دست اور غریب کے ساتھ مدد کرنا، اس کو خیرات کرنا، یہ ایک صدقے کا ثواب ہے، لیکن اگر کسی قرابت والے رشتہ دار کو جو محتاج اور تنگ دست ہے اس کے ساتھ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے، اس کو کچھ دیں گے، تو یہ آپ کو دو اجر ملے گا، ایک تو اس کی محتاجی کا اور دوسرا اس کی رشتہ داری کا۔ چنانچہ اسی اصول کو رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یوں مخاطب فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ دین کی دعوت دینے میں اور دین کی بات سنانے کے اندر بھی اپنے قرابت والوں کو سب سے پہلے دین کی دعوت دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا علماء سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام جس کا اعلان فرمایا تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام سنایا تھا تو اس سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا تھا، اپنے چچاؤں کو اکٹھا کیا تھا، ان کی اولادوں کو اکٹھا کیا کہ جو بھی رشتہ دار تھے۔ اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ سارے مشرکین میں سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے رشتہ دار ہی تھے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے والے بھی رشتہ دار تھے۔ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، کئی لوگ اپنی ناواقفیت بنا پر ابو جہل کو چچا کہہ دیتے، ابو جہل چچا نہیں تھا، وہ دوسرے قبیلے کا، وہ بنو مخزوم میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں، قریشی تو یہ سب ہیں، مخزومی ہوں یا
بنو تیم میں سے ہوں یا بنو عدی میں سے ہوں یا بنو ہاشم میں سے ہوں یا کسی اور قبیلے میں سے، یہ سب قریشی ہیں، لیکن قریش کے آگے بہت ساری شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے، اور ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے پتھر پھینکنے والا تھا، حضور کا سگا چچا تھا، وہ ہاشمی تھا۔ ابو جہل نے مخالفت کی، ضرور کی، لیکن بعد میں کی۔ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا ہو، مخالفت کی۔ وہ قوم کا لیڈر تھا، اور لیڈروں کا ایک اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لیڈر لوگ جو ہیں بظاہر ان کا مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے، لیکن اندر بڑا بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ کس انداز سے اپنے فریق مخالف کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر یہ جنس وافر مقدار موجود ہے، آج کل آپ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آپس میں جب ملتے ہیں تب عبداللہ بن ابی کا بھی نمبر کاٹ دیتے ہیں، لیکن جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اخباری بیانات کے ذریعے سے یا اسٹیجوں کے تقاریر کے ذریعے سے پھر وہ بغض اور وہ گند نکالتے ہیں کہ الامان شیطان بھی ان پر لعنت بھیجتا ہوگا۔ ابو جہل بھی لیڈر تھا، وہ بھی لیڈرانہ انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا تھا، لیکن روز در روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اس نے پتھر نہیں مارا۔ سب سے زیادہ بدبخت آدمی جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکنے والا، وہ حضور کا اپنا ہی چچا تھا، اپنا ہی خون تھا، ابو لہب، اور اس نے سب سے پہلے پتھر پھینکنے کے ساتھ یہ تب لکا، عربی زبان میں اس کا معنی ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، تیرا خانہ خراب ہو جائے، الہذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ تو جو مسئلے بیان کر رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہمارے خاندانی عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارے آباء و اجداد یہ سارے کے ساتھ لات و منات، عزا، اصاف و نائلہ، یہ 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو پوجتے رہے، اور یہ ہمارے حاجت روا مشل کشا ہیں۔ آج آپ پر یہ بات آئی ہے کہ یہ ہمارے کچھ نہیں کر سکتے، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ وہ اگر ان سے مرادیں لیتے تھے اور یہ مرادیں پوری کرتے تھے، آج یہ سارے کے سارے بیکار ہو کر آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک اللہ کرتا ہے۔ چنانچہ اسی تصور کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، اور یہ جملہ بھی کہا تب لکا، بربادی ہے تمہارے لیے، تباہی ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز اور اس کی یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ نے اپنی آسمانی وحی میں قرآن کریم کے اندر ایک مستقل صورت اس کی تباہی بربادی، اس کی بددعا کے لیے اتار دی، جو قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے اندر موجود رہے گی، اور ہر مسلمان جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا اس کی زبان پر تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک و برباد ہو جائے، یہ بددعا کر کے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی مخالفت ہمیشہ رہی ہے، قومیں کرتی رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ نہایت رسوا کن طریقہ انہوں نے اختیار کیا، ان میں سے ابو لہب بھی تھا۔ اور آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطالعہ کرتے ہوں گے، اور ایسے شہر میں رہنے والے ہیں جو شہر کالجوں، یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں کا شہر ہے۔ ہم چھوٹی عمر سے سنتے چلے آئے تھے کہ لاہور کا امتیاز یہ ہے کہ یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر ہے، ڈھاکہ کا امتیاز یہ ہے جس وقت پاکستان متحد تھا وہ مسجدوں کا شہر ہے، ڈھاکہ میں مساجد بہت زیادہ ہیں، لاہور کے اندر تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹیاں بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا اثر تو ہوگا وہاں کے باشندوں پر، پڑھے لکھے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال ایک بڑی تناسب کے ساتھ لاہور کے اندر پڑھے لکھے لوگ نظر بھی آتے ہیں۔ تو تعلیم یافتہ آدمی اس کا مزاج ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی پڑھا لکھا ہو اور وہ کتاب سے لا تعلق رہے، ایسا ممکن ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک طالب علمانہ حیثیت رکھتا ہوں، پہلے بھی طالب علم تھا اور اب بھی ہوں اور رہوں گا۔ جب سے مجھے کچھ حروف پہچاننے کی، کچھ پڑھنے کی استعداد پیدا ہوئی ہے، تب سے میں نے کتاب سے اپنا تعلق نہیں توڑا۔ میں جہاں بھی گیا ہوں کتاب میں نے حاصل کی ہے، اور کچھ خریدا ہے نہیں خریدا، کتاب ضرور خریدتا ہوں۔ کہیں بھی گیا ہوں میں نے سب سے پہلے کتاب پر نظر رکھی ہے، مجھے اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں۔ الحمدللہ کتابوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ایسا ہوگا، اور ایسی نادر نایاب کتابیں بھی ہیں جن کے نام بھی بہت سارے لوگوں نے، جو بڑے بڑے جبہ و دستار والے، انہوں نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ الحمدللہ وہ کتابیں میرے پاس ہیں، میں نے حاصل کی ہیں، میرا مزاج ہی یہ ہے۔ تو تعلیم یافتہ آدمی وہی کہلاتا ہے کہ جو کتاب کے ساتھ اپنا تعلق
علم سے نہیں توڑتا۔ تو آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا کہ ابو لہب حضور کا چچا تھا، لیکن بہت برے انجام سے دوچار ہوا۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے بدن پر ایسے پھوڑے نکلے، اتنا بدبودار ہو گیا تھا جسم اس کا کہ عام خاندان کے لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے کہ لے جا کر کہیں دفن کریں۔ ناچار کچھ حبشیوں، جس طرح آپ اپنے زمانے میں کسی کوئی کام لیتے ہیں تو جمع داروں سے اور اس طرح لوگوں سے کام لیتے ہیں، کچھ حبشیوں کو اکٹھا کر کے تو ان حبشیوں نے لکڑیوں کے کچھ سریوں پر اس کی میت اٹھا کر لے جا کر کسی گڑھے میں پھینک دی اور مٹی ڈال دی۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کی رشتہ داری کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ یہ میرے نبی کا رشتہ دار تھا اور چچا تھا۔ اللہ کے نزدیک ایمان اور عمل کی قیمت ہے، باقی کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ نبی کا رشتہ دار ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، اللہ کے نزدیک ان رشتوں کی کوئی قیمت بھی نہیں۔ اللہ کے نزدیک ایمان اور اعمال صالحہ کی قیمت۔ فارسی میں کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیست۔ دیکھیے بصرہ کرنے والا حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا تو حسن بصری اولیاء اللہ میں سے شمار ہونے لگا۔ بلال حبشہ کرنے والا، کالے رنگ والا، بڑے بڑے موٹے ہونٹ اور مطلب ہے کہ عجیب مطلب حلیہ والا، لیکن نبی کے دامن سے وابستہ ہوا تو اتنا بڑا مقام اس کو مل گیا کہ ایک طرف رسول اللہ کا مؤذن ہے، کوئی اس کی موجودگی میں کوئی ماں کا لال نہیں، بڑے سے بڑا صحابی اذان نہیں دے سکتا، اور اس کو اللہ نے یہ شرف دیا حضور پر ایمان لانے کے نتیجے سے کہ فاروق اعظم جیسا عظیم انسان کو جاء سیدنا کہتا ہے، ہمارا آقا آ گیا۔ فاروق اعظم اس کو سیدنا کہتے ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی قیمت ہے۔ اور پھر حضرت صہیب روم کا رہنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوا تھا، کیا سے کیا بن گئے، لیکن مکہ میں پیدا ہونے والا، اس سرزمین اس مٹی میں پیدا ہونے والا ابو جہل نبی پر ایمان نہیں لایا تو اس وقت بھی ملعون تھا، اور آج بھی دنیا میں جب بھی کوئی اس کا نام لے گا تو برائی کے ساتھ تذکرہ کرے گا، اچھائی کے ساتھ ذکر نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہیں نواز دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سارا دار و مدار ایمان پر اور اعمال پر ہے، رشتے اور نسب پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی ہے، ابھی میں کتاب کو مطالعہ کر رہا تھا علامہ نووی کی کتاب کا، تو اس کا ایک لمبی حدیث، تو اس میں یہ روایت کے الفاظ بھی آئے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے پھینک دیتا ہے، یعنی بدعمالیوں کے سبب سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا نسب اللہ کے قریب نہیں کر سکتا اس کو۔ یہی وجہ کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ نے پرواہ نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ بھی نہیں۔ تو دار و مدار جو ہے ایمان پر اور اعمال پر ہے۔ تو قرابت والے جو ہیں رشتہ دار، ان کی بڑی تاکید اور اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگ، ہماری دوستیاں اور ہماری رشتہ داریاں اور ہمارے پسند ناپسند کے معیار عجیب ہیں۔ ذاتی مفادات پر ہم دوستیاں بھی رکھتے ہیں اور ذاتی مفادات کے خلاف مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا مفاد بھائی سے وابستہ نہیں تو بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، غیر سے وابستہ تو اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اگر فرض کرو آپ کا قریبی رشتہ دار چچا ہے یا اس کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا اس کے اولاد میں سے کوئی، وہ اپنی جہالت کے سبب سے دور رہتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فکر اور فہم کی سلامتی عطا فرمائی ہے اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ عند اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے آپ اپنا فرض ادا کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ جناب میں اس کے پیچھے کیوں جاؤں، میں کوئی چھوٹا ہوں اس سے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ابلیس یہ وسوسے دے گا ضرور آپ کو، لیکن ابلیس کے پر لعنت بھیجیں اور آپ اپنا فرض ادا کریں، اللہ کو قرآن مقدم رکھ کر، رسول اللہ کے فرمان کو مقدم رکھ کر، کہ اللہ نے اپنے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں فرمایا قرابت والوں کے ساتھ تعلق جوڑو، وہ توڑتے ہیں آپ جوڑو اس کو، آپ اپنا فرض ادا کریں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر جائیں۔
اور کسی وقت انسان دیکھیے جس طرح ایک بھٹکا ہوا انسان اس کو راستہ دکھاتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے چچا کو صحیح راستہ معلوم نہ ہو، آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، چچا زاد کو آپ اس کو بٹھا کر طریقے کے ساتھ سمجھائیں کہ میں کسی محتاجی کی بنا پر آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہا، یا آپ کے ساتھ اگر تعلق نہیں رکھوں گا تو میں مر جاؤں گا، یا میری مشکل ہے، لیکن میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میرے اللہ نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کو سمجھ میں آ جائے، نہیں آئے گی تو تب بھی اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہو جائیں گے، بری ذمہ ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں آپ نہیں پوچھیں گے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے لیے سخت سزا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر موجود بات ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے اصولوں سے یہ بات سامنے رکھی، اور ابھی آپ سن چکے ہیں کہ دین کی دعوت دینے میں، دینی مسائل سمجھانے میں بھی اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھنے کا حکم دیا، غیر رشتہ داروں کو بعد میں سمجھائیں، سب سے پہلے آپ رشتہ داروں کو دیں۔ اسی طریقے آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ پاک نے مسلمانوں کو توفیق دی ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیں، ہر معاملے میں رشتہ دار کو سب سے پہلے رکھنا ہوگا، وہ اگر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، سب سے پہلے اس کو دیں، اس کے بعد پھر کسی اور کو دیں۔ آپ کا استاد بھی اگر ہے، فرض کرو وہ ضرورت مند ہے، استاد ہے آپ کا، یا پیر مرشد ہے، غریب ہے، نادار ہے، دوسری طرف آپ کا چچا ہے یا ماموں ہے، وہ غریب ہے، نادار ہے، آپ استاد کو چھوڑ دیں گے اپنے چچا اور ماموں کو سب سے پہلے، کیونکہ یہ حکم شریعت ہے۔ استاد بلا شبہ استاد، اس کا تو احترام بھی ہے، اس کے ساتھ احسان بھی کرنا ہوگا، لیکن حکم شریعت میں رشتہ دار مقدم ہے اپنے استاد سے اور اپنے پیر سے۔ ہم چونکہ دین کے اصولوں کو بالکل نظر انداز کر چکے ہیں، اس واسطے ہمیں اہم اور غیر اہم کا سارا ہی فاصلہ ہی ختم ہو چکا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن سے اللہ تعلق ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے مسلمان کہلانے والے جو بڑے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں، اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کبھی کھول کر دیکھا؟ قرآن کریم کو تو صرف چومنے چاٹنے کے لیے، ختم پڑھنے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے ہم نے سمجھ رکھا ہے، قرآن کریم کے سے ہدایت نہیں حاصل کرتے ہم۔ قرآن کریم میں سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ اللہ پاک نے سے بیان فرما دیا، یہ اتنی بڑی کتاب جو ہے اس میں سب کچھ موجود ہے، لیکن قرآن کریم کی صرف آنکھیں کھول کر دیکھے تو صحیح۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کو ختموں کی کتاب مت سمجھیں، قرآن خوانی والی کتاب مت سمجھیں، اس کو برکت حاصل کرنے کے لیے گھر میں مت رکھیں، اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے رکھیں، یہ ہدایت کے لیے اللہ پاک نازل فرمائی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برکت والی کتاب بھی ہے، لیکن اصل برکت تب ہوگی کہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ ایک آدمی جو ہے قرآن کریم کے اصولوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اور گھر میں بہت اس نے ریشمی جزدانوں میں قرآن کریم کو لپیٹ کر رکھا ہے، بار بار نکال کے اس کو چومتا ہے اور ماتھے پر بھی رکھتا ہے، لیکن سارے کاروبار قرآن کے خلاف ہیں، وہ قرآن کریم اس کے لیے برکت کا سبب نہیں، اس کے لیے لعنت کا سبب بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اسی قرآن کریم جس کو چوم چوم کر رکھ رہا ہے، اس کے اندر اس کے کاروبار کے خلاف فیصلے موجود ہیں، لیکن جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے اس کا پتہ قرآن کریم سے چلے گا۔ قرآن کریم سے آنکھیں بند کر کے جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی، اور وہ شخص جو قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کریم کے فیصلوں کے خلاف چلتا ہے، یاد رکھیں قرآن کریم کا منکر ہے وہ۔ جنازہ آ گیا، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گی، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ جنازہ آ گیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ جب آ جائے تو پھر کسی کام کی وجہ سے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا اس بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ بنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا، بیان کرنا، سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، جتنے مسلمان قرآن سے اللہ تعلق ہیں یا اللہ ان کو قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرما، اور قرآن کریم سے ہی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آج معاشرے میں جتنا بگاڑ آ چکا ہے، یہ قرآن سے اللہ تعلق کے سبب سے مسلمانوں کو اس بات کا احساس نصیب فرما، اس کی اہمیت دلوں میں پیدا فرما۔ ہر مسلمان کی یا اللہ جائز حاجت پوری فرما، ہر ایک کی مشکل کو آسان کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے کہ عشاء کی نماز کل سے 7 بجے ہوگی، اور اگلے درس کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا۔